الرحمن الرحیم وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمود الحق عباسی۔ آج کی میری دعا ہے سیبل سرولوٹا۔ عمومی طور پر ہم سیبل سرولوٹا کو پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑے ہوئے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر مدر ٹنکچرز میں استعمال کی جاتی ہے۔ سیبل سرولوٹا ایک نعمت ہے ہومیوپیتھی میں، اسپیشلی جب اولڈ ایج میں پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائیں اور اس کی وجہ سے پیشاب کی تکالیف پیدا ہوں تو یہ ایک نعمت ثابت ہوتی ہے اور مدر ٹنکچرز میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی علامات جو ہے وہ عارضی طور پر نامردی کا ہونا اور اس کے ساتھ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کے ساتھ جو سیکشول ویکنس ہو جاتی ہے اس کی یہ بہترین دوا ہے۔ اور اس کو غدہ مضی بھی کہتے ہیں۔ غدہ مضی کے بڑھ جانے کے باعث مریض کو پیشاب خارج کرنے میں جو تکلیف ہو یا وقتی طور پر یا عارضی طور پر اس کا پیشاب رک جائے پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑے ہونے کی وجہ سے، تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے اور اکسیر کے طور پر کام کرتی ہے۔ غدہ مضی کا سائز کم کر کے جو اس کی تکالیف ہے ان کو دور کیا جا سکتا ہے اور دور ہو جاتی ہیں اس کی تکالیف۔ پیشاب کا بار بار آنا، درد کے ساتھ آنا، مثانہ متورم ہو، رات کے وقت بار بار اٹھ کر پیشاب کرے مریض اور رات کو بار بار پیشاب کی حاجت ہو اور پیشاب کی حاجت کے باعث اس کی نیند کھل جائے، اس کی آنکھ کھل جائے، تو یہ دوا بہت مؤثر ثابت ہوا کرتی ہے۔ ٹیسٹس میں پانی بھر جائے یعنی ہائیڈروسل کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جریان منی بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہ دوا جو ہے نا بہت نافع ثابت ہوتی ہے۔ جنسی بے رغبتی خاص کر جو ہے نا مردوں میں یا عورتوں میں دونوں کے لیے اس دوا کا استعمال جو ہے اکثیر صفت رکھتا ہے۔ مردوں کے اندر بھی جو ہے نا جنسی کمزوری پائی جائے اور جو ہے جماع سے بے رغبتی ہو، اور خواتین کے اندر بھی جماع سے بے رغبتی ہو اور جو ہے نا تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ خواتین کی جو میمری گلینڈز ہیں اور اسپیشلی چسٹ کے نہ بڑھنے کی اور اسے نشو و نما نہیں پاتی تو اس کی بھی یہ بہترین دوا بنتی ہے۔ اس کنفیوز ہوتا ہے اس کا مریض، اس کے سر کے اندر اسے بھراؤ فیل ہوتا ہے اور سمپتھیز کو ڈس لائک کرتا ہے، یعنی کسی قسم کی آپ اس کے ساتھ جو ہے اگر دلاسا دینے کی بات کریں تو وہ دلاسے کو جو ہے وہ دلاسے سے نفرت کرے گا یا دلاسا اسے اچھا نہیں لگتا یا دلاسے دینے سے مریض کو تکلیف بڑھ جاتی ہے، جس سے اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا سر میں چکر، ورٹیگو اس دوا کی بہت بڑی علامت ہے۔ سر کے اندر نیورلجیا اور اعصابی درد سر کا، جو درد جو ہے وہ ناک سے شروع ہو کر دماغ کے اور سر کے جو ہے نا ماتھے کے درمیان تک اس کا درد محسوس ہو تو یہ دوا ایسے ہیڈیک کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ بلیچنگ ہوتی ہے، معدے میں ایسیڈیٹی اور تیزابیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کی معدے کے اندر، اور جو ہے نا ڈیزائر فار ملک کو دودھ پینے کی خواہش ہوتی ہے اور دودھ سے اس کی تکالیف کے اندر وقتی طور پر کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے کی خواہش اور رات کو اسپیشلی، اور رات کو بار بار اسے پیشاب کے لیے اٹھنا پڑے اور رات کو جو ہے اٹھ کر پیشاب کرے اور جو ہے نا اس سے اس کی آنکھ کھل جائے تو جو ہے نا اس کی بھی بہت بڑی دوا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑا ہونا یعنی غدہ مضی کا بڑھ جانا اس دوا کی بہت بڑی علامت ہے، اور غدہ مضی کے بڑھ جانے سے پیشاب کا بار بار آنا یا غدہ مضی کے بڑھ جانے سے جو ہے نا پیشاب کی تکالیف ہونا اور پیشاب کے اندر رکاوٹ کا پیدا ہو جانا، جمع جو ہے وہ پینفل ہوتا ہے، درد بھرا ہوتا ہے، اور اسپیشلی ایٹ لاسٹ مومنٹ جب انزال ہو رہا ہوتا ہے تو انتہائی جو ہے نا درد بھرا جو ہے نا انزال ہو تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ اعلیٰ تناسل جو ہے وہ ٹھنڈا اور یخ محسوس ہو تب بھی یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ فیمیل کے اندر جو ہے نا اوورائن پین پائے جاتے ہیں، اووریوں کو بڑھ جانا، انلارج ہو جانا بھی اس دوا کے، اوورائن انلارجمنٹ جو ہے اس دوا کے اندر آتی ہے جی۔ اور اسپیشلی
جوان بچیوں کے اندر جو ہے نا وہ چھاتیوں کا جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہ بننا بھی اس دوا کی بہت بڑی علامت ہے، اور ینگ فیمیل کے اندر جو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ سیبل سل لوٹا دینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی ریسپریشن میں تھوک جو ہے نا گاڑھا، جس کے ساتھ کٹارا ہو، جس کے ساتھ جو ہے نا بلغم ہو، اور وہ ناک سے بہت زیادہ مقدار میں بلغم کا آنا، اور اس کے ساتھ کرونک برونکائٹس، ہوا کی نالیوں کی مزمن جو شکایت ہے یا مزمن تکلیف جو ہے وہ بھی اس دوا کے اندر آتی ہے۔ اس کی کمپیریزن کے لیے آپ کی جو دوائیں ہیں وہ فاسفورس ہے، ایسڈ فاس ہے، سٹگما ہے، اور ایپس سے بھی اس دوا کو جو ہے نا آپ ٹنکچرز میں 10 سے 30 قطرے تک مختلف جو ہے حالتوں میں مریض کی حالت کے مطابق یہ دوا آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں صبح دوپہر شام 3 دفعہ۔ تھرڈ پوٹینسی بہت اچھا کام کرتی ہے 3x میں، اور 3x اگر آپ دیں گے تو ایک قطرہ 3x کا جو ہے نا اس دوا کے دینے سے جو ہے نا مریض جو ہے نا وہ شفا یابی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ اگر اسپیشلی فریش بیریز سے بنائی جائیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں، اگر فریش بیریز سے نہ بنائی جائیں تو زیادہ افیکٹو نہیں ہوا کرتی۔ پروسٹیٹک سمٹمز کے اندر آپ اس کو فیرم پکریکم تھوجا اور پکریکم ایسڈ، جو اسپیشلی جس کے اندر جو ہے اگر خواہش جمع کم ہو تو وہاں پر جو ہے نا پکریکم ایسڈ کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اور پروسٹیٹک انلارجمنٹ اور جس کے ساتھ سسٹ بھی ہو تو آپ پاپولس جو ہے وہ ہومیوپیتھک دوا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہومیوپیتھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس نعمت کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ وائس آف ہومیوپیتھ کو سبسکرائب کریں، کو شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ڈے بائی ڈے کی اپڈیٹس بھی ملتی رہیں۔ وائس آف ہومیوپیتھ آپ کا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں، چونکہ ہومیوپیتھی کے لیے کام کرنا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی نعمت جس کا علم مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو اس کو اگر لوگوں تک نہ پہنچایا تو ہم سے بھی پوچھ ہوگی۔ اس لحاظ سے اس علم کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔